السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ان کا بوجھ۔ صادق صاحب نے اپنی جوانی نہیں، اپنی پوری زندگی سعودیہ کی تپتی ریت میں چھوڑ دی تھی۔ فجر سے پہلے اٹھنا، مزدوروں کے ساتھ کام کرنا، دھوپ میں پسینہ بہانا اور رات کو تھکن سے چور ہو کر سونا، یہ سب ان کے لیے معمول تھا۔ ایک ہی خواب تھا کہ جب بڑھاپا آئے گا تو وطن لوٹیں گے، اولاد کے ساتھ سکون سے رہیں گے، پوتوں پوتیوں کی آوازیں سنیں گے اور وہ عزت پائیں گے جس کے لیے ساری عمر پردیس میں خود کو جلا ڈالا۔ 40 سال بعد جب صادق صاحب وطن لوٹے تو سر کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی اور آنکھوں میں امیدوں کی روشنی تھی۔ بیٹے ایئرپورٹ پر آئے تو ضرور، مگر وہ والہانہ خوشی نہ تھی جس کی صادق صاحب کو تمنا تھی۔ گھر پہنچے تو چند دن ٹھیک گزرے، پھر آہستہ آہستہ انہیں محسوس ہونے لگا کہ وہ اب اس گھر میں مہمان نہیں بلکہ بوجھ بن چکے ہیں۔ کھانے کے لیے کوئی نہ پوچھتا، ابو آپ نے کھانا کھایا؟ دوائی ختم ہو جاتی تو کوئی فکر نہ کرتا۔ ٹی وی کی آواز ذرا اونچی ہو جاتی تو کہا جاتا، ابو ذرا خاموش رہا کریں، بچوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ صادق صاحب اکثر رات کو صحن میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے اور سوچتے، کیا میں نے یہ سب اسی دن کے لیے کیا تھا؟ ایک دن بیٹے کی بیوی نے آہستہ سے کہا، مگر صادق صاحب نے سن لیا، امی ابو کو کسی اور بیٹے کے پاس بھیج دے، گھر میں جگہ کم ہے۔ وہ جملہ صادق صاحب کے دل میں خنجر بن کر اتر گیا۔ اس رات وہ سو نہ سکے۔ فجر کے بعد انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر کمرے میں جا کر پرانا موبائل نکالا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے جب انہوں نے اپنے سابق عربی مالک کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم یا ابا، خالد میں صادق بول رہا ہوں۔ دوسری طرف لمحہ بھر کی خاموشی ہوئی، پھر جو خوش آواز آئی، صادق تم زندہ ہو، کب آ رہے ہو؟ چند دن بعد صادق صاحب خاموشی سے دوبارہ سعودیہ روانہ ہو گئے۔ بیٹوں نے بظاہر افسوس کیا مگر دل ہی دل میں خوش تھے، چلو اب پھر باہر کی کمائی آئے گی۔ مگر اصل کہانی یہاں سے شروع ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ایک دن محلے میں شور تھا، بیٹوں کے گھر کے بالکل سامنے والی شاندار کوٹھی پر فروخت ہو چکی ہے کی تختی ہٹا دی گئی تھی۔ اگلے ہی دن وہاں سے دیگوں کی خوشبو آنے لگی، 40 بڑی دیگیں پک رہی تھی، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو بلایا جا رہا تھا۔ صادق صاحب کی بیوی سادہ لباس میں مگر چہرے پر عجیب وقار لیے سب انتظامات دیکھ رہی تھی۔ محلے والوں نے بیٹوں کو بتایا، تمہاری ماں نے یہ کوٹھی خریدی ہے۔ یہ سن کر تینوں بیٹے بیوی بچوں سمیت فوراً وہاں پہنچ گئے۔ دروازے پر پہنچے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ صادق صاحب کی بیوی نے ان کا استقبال تو کیا مگر وہ شفقت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ صاحب کے بیٹھنے کے بعد ماں نے پرس سے کچھ کاغذات نکالے اور کہا، یہ دیکھو، یہ وہ بینک اکاؤنٹ ہیں جن میں تمہارے ابو نے 40 سال کی کمائی جمع کی تھی۔ یہ وہ زمینیں ہیں جو انہوں نے اپنے نام نہیں بلکہ میرے نام پر لی تھی، اور یہ وہ صدقہ ہے جو ہم دونوں نے ہمیشہ تمہارے نصیب کے لیے دیا۔ بیٹوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ماں نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، تم نے اپنے باپ کو بوجھ سمجھا، تم نے ان سے روٹی تک نہ پوچھی۔ جب وہ واپس سعودیہ گئے تو تم خوش ہوئے کہ کمائی آئے گی، مگر یہ نہ سوچا کہ ایک باپ کس درد سے دوبارہ پردیس گیا ہے۔ پھر انہوں نے سب سے بڑا جملہ کہا، یہ کوٹھی میں نے تمہارے لیے نہیں خریدی بلکہ اس دن کے لیے لی ہے جب مجھے تمہاری ضرورت نہ ہو۔ بیٹے رونے لگے، معافیاں مانگنے لگے، مگر ماں نے کہا، میں نے تمہیں بے دخل نہیں کیا، مگر اب تمہیں سیکھنا ہوگا کہ والدین دولت نہیں امانت ہوتے ہیں۔ اسی دن ویڈیو کال پر صادق صاحب کو بلایا گیا۔ جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیوی نے کہا، میں نے آپ کی عزت واپس لے لی ہے۔ کہانی کا سبق واضح تھا، جو والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، وقت انہیں بتاتا ہے کہ اصل بوجھ ان کی اپنی بے حسی ہوتی ہے۔ اور صادق صاحب وہ آج بھی کہتے ہیں، میں نے سعودیہ میں پیسے کمائے مگر اصل دولت اس دن ملی جب میرے بچوں نے اپنے کیے پر شرمندگی محسوس کی۔ شکریہ۔